अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 वीक 6A में हम किबला की अहमियत, ज़रूरत, किबला की तारीख़ और किबले के आदाब के मुतालिक जानेंगे। स्टूडेंट्स, किबला के लफ्ज़ी मायने हैं काबा, कलमे ताज़ीम, हज़रत, जनाब वग़ैरह। इस्तिलाही मायने में किबला से मुराद है वो चीज़ जिसे सामने रख कर इबादत की जाए। अगर किबला ना होता तो जिसका जिधर जी चाहता रुख करके नमाज अदा कर रहा होता। एक ही मस्जिद में किसी का रुख मशरिक़ की तरफ होता या मगरिब की तरफ, किसी का रुख शुमाल की तरफ होता तो किसी का जनूब की तरफ। स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को सामने रख कर इबादत करते हैं। कोई आग को सामने रखते हैं तो कोई पत्थर के बने हुए बुतों और मूर्तियों को सामने रखते हैं। कोई सलीब की इबादत करता है तो कोई मुख्तलिफ़ जानवरों की मूर्तियों की इबादत करता है। इन तमाम सूरतों में शिर्क नुमाया है और साफ ज़ाहिर होता है कि ये सब एक अल्लाह की नहीं बल्कि उन चीज़ों की इबादत कर रहे होते हैं जिनकी तरफ उनका मुँह है। जबकि इस्लाम ने किबला के लिए किसी ख़ास सिमत का नहीं बल्कि एक मरकज़ी मस्जिद का इंतखाब किया जिसके चारों तरफ चारों सिमतों से नमाज पढ़ी जा सके। इस तरह मुसलमान मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब हर तरफ से एक ही किबला की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं और सजदा करते हैं, जिससे पता चलता है कि मुसलमान इस तरफ रुख करके एक अल्लाह को सजदा करते हैं, किसी इमारत या पत्थर को नहीं, जिससे शिर्क के हर किस्म के शाइबा से हमारी नमाजें महफूज हो जाती हैं। खाना काबा का स्ट्रक्चर चूँकि मकब नुमा है, इसको जिस तरफ से भी देखें एक जैसा नज़र आता है, इसलिए किसी भी सिमत से नमाज़ पढ़ें काबा का तस्वुर सामने रहता है। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि खाना काबा बैतुल्लाह शुरू से मुसलमानों का किबला नहीं रहा। इससे पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस, जो कि फ़लस्तीन में है, की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। किबला की तब्दीली का हुक्म शाबान 2 हिजरी में नाजिल हुआ। बस उसी वक़्त से अब तक मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, हम खाना काबा की तारीख़, उसकी अहमियत और उसके आदाब से मुतल्लिक़ चैप्टर की रीडिंग करते हैं और इससे मुतल्लिक़ बुक वर्क और कॉपी वर्क करते हैं। सबक नंबर 7, किबला की अहमियत और आदाब। किबला की अहमियत। जब इंसान कोई काम करेगा तो ज़ाहिर है कि उसका मुँह किसी न किसी सिमत होगा। अगर नमाज में किसी ख़ास सिमत का तयन ना होता और ये आम इजाज़त दे दी जाती कि जिसका जिधर जी चाहे रुख करके नमाज अदा करे, तो जमात का शिराज़ा बिखर जाता और नमाजियों की यकसुई मुतासिर होती और एक ही मस्जिद में किसी का रुख मगरिब की तरफ होता और किसी का मशरिक़ की तरफ होता। इसलिए नमाज में किबला की तरफ रुख करना इस्लाम ने ज़रूरी करार दिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में रहे खाना काबा की तरफ इस तरह मुँह करके खड़े होते थे कि काबा और बैतुल्लाह दोनों सामने होते थे। लेकिन जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा हिजरत करके मदीने पहुँचे तो ये सूरत मुमकिन न थी, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस मदीने से शुमाल और खाना काबा जनूब की तरफ वाक़ था। ताहम काबा के किबला होने का अब तक हुक्म नहीं हुआ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक अंबिया बनी इसराइल का किबला गाह था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबी ख्वाहिश थी कि इस उम्मत के लिए वही इब्राहिमी मस्जिद खाना काबा किबला करार पाए जिसकी दोबारा तामीर और निगहबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से बनी इस्माइल के सपुर्द हुई थी। बैतुल्लाह की तारीख़। ज़मीन पर सबसे पहली इमारत बैतुल्लाह है जिसे फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म से तामीर किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी की तरफ रुख करके इबादत करते थे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफ़ान आया था, इसमें बैतुल्लाह के आसार भी ख़त्म हो गए थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बैतुल्लाह की नए सिरे से तामीर करें। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसको दोबारा तामीर किया। कुरान करीम में तर्जुमा है और वो वक्त याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया जिसकी तरफ वो लौट लौट कर जाएं और जो सरापा अमन हो, और तुम मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। और हमने इब्राहीम और इस्माइल को ये ताकीद की कि तुम दोनों मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक करो जो यहाँ तवाफ़ करें और एतकाफ़ में बैठें और रुकू और सजदा बजा लाएं। दर हकीकत हर मुसलमान चाहता है कि वो भी खाना काबा में खड़ा होकर फ़रीज़ा इबादत अदा करे, लेकिन चूँकि हर मुसलमान के लिए ऐसा करना हर वक्त मुमकिन नहीं, तो कम अज़ कम नमाज के लिए इस तरफ रुख करना ज़रूरी करार दिया गया।
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودی بھی بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنا رخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھا کرتی تھیں کہ شاید قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے اور وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو نماز کے دوران ہی قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہو گیا۔ ترجمہ ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی طرف رکھا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ قبلہ کے آداب۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس گھر قرار دیا ہے اور اسی نسبت سے شہر مکہ کو، جس میں بیت اللہ واقع ہے، بلد اللہ الحرام یعنی حرمت اور احترام کا شہر قرار دیا ہے۔ گویا جس طرح دنیا بھر کے گھروں میں کعبہ کو اللہ تعالیٰ سے خاص نسبت ہے، اسی طرح دنیا بھر کے شہروں میں مکہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ کی نسبت کا خاص شرف حاصل ہے۔ مکہ معظمہ تمام روئے زمین میں سب سے افضل اور باعظمت اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ ہے، کیونکہ اس میں کعبۃ اللہ ہے جو قیامت تک کے لیے اہل ایمان کا قبلہ ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طواف کرتے تھے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ قبلہ کے کچھ آداب ہیں جن کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قبلہ کی طرف پیر نہیں پھیلانے چاہیے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکنا چاہیے۔ بیت الخلاء میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ چلیے ہم کاپی ورک کرتے ہیں۔ 3 جون 2021 آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے، ویک لکھیے، ویک 6 سے سبق نمبر 7 ہے قبلہ کی اہمیت و آداب۔ پہلی سرگرمی ہے تفصیلی سوال۔ سوال نمبر 1 ہے، مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے خانہ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں سامنے ہوتے تھے۔ سوال نمبر 2، اسلام نے قبلہ کے لیے کس چیز کا انتخاب کیا ہے؟ جواب، اسلام نے قبلہ کے لیے کسی خاص سمت کا نہیں بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کے چاروں سمتوں سے نماز پڑھی جا سکے۔ اس طرح مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر طرف سے مسلمان ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کسی عمارت اور پتھر کو سجدہ نہیں کرتے۔ سوال نمبر 3، زمین پر سب سے پہلی عمارت کون سی ہے اور اسے کس نے تعمیر کیا؟ جواب ہے، زمین پر سب سے پہلی عمارت بیت اللہ ہے جسے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا۔ سوال نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ کو قبلہ بنانا چاہتے تھے؟ جواب ہے، آپ کی طبعی خواہش یہ تھی کہ اس امت کے لیے وہی ابراہیمی مسجد خانہ کعبہ قبلہ قرار پائے جس کی دوبارہ تعمیر اور نگہبانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی تھی۔ سوال نمبر 5، قبلہ کے آداب لکھیں۔ جواب ہے، قبلہ کے کچھ آداب ہیں جن کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قبلہ کی طرف پیر نہیں پھیلانے چاہیے۔ نمبر 2، قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکنا چاہیے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگلی سرگرمی مختصر سوالات کی ہے۔ یہ ہے، اوپر ڈیٹ لکھیں گے، نیا پیج ریڈی کریں گے، ویک لکھیں گے آپ لوگ، اور سبق نمبر 7 قبلہ کی اہمیت اور آداب، مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1، بیت المقدس کن لوگوں کا قبلہ گاہ تھا؟ جواب ہے، بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر اب تک انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا۔ دوسرا سوال، ملت ابراہیمی نے کس چیز کو اپنا قبلہ بنایا؟ جواب ہے، ملت ابراہیمی نے مسجد یعنی مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنایا تاکہ ہر قسم کے شرک سے ان کی نمازیں محفوظ رہیں۔
سوال نمبر 3، کس نے بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا۔ سوال نمبر 4، قبلہ کی تبدیلی کا حکم کس وقت آیا؟ جواب ہے ہجرت مدینہ کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو نماز کے دوران ہی قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہو گیا۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین جگہ کون سی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین جگہ مکہ معظمہ ہے۔ سوال نمبر 6، خانہ کعبہ کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ کو اللہ نے اپنا مقدس گھر قرار دیا ہے۔ بک ورک کرتے ہیں ہم لوگ۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے ڈیش کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں سامنے ہوتے تھے۔ دوسرا ہے بیت المقدس مدینہ سے شمال اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف واقع ہے۔ تیسرا ہے مسلمان اس طرف رخ کر کے ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کہ کسی عمارت اور پتھر کو سجدہ نہیں کرتے۔ زمین پر سب سے پہلی عمارت بیت اللہ ہے جسے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ در حقیقت ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر فریضہ عبادت ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے۔ مکہ معظمہ تمام روئے زمین میں سب سے افضل اور باعظمت اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق میں سے مندرجہ ذیل الفاظ کے ہم معنی الفاظ تلاش کریں۔ متعین، تعین کرنا، مقام، جگہ، منتشر، بکھر جانا، حفاظت، نگہبانی، شک، شائبہ، صاف، مقدس، ابتدا، پہلے، نگاہیں، نظریں، تعلق، نسبت، کمر، پیٹھ۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، انڈیکس آپ کے سامنے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 7 قبلہ کی اہمیت اور آداب کے متعلق تفصیلی سوالات کیے 1 سے 5 اور مختصر سوالات کیے ہیں 1 سے 4۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ نے ویڈیو کو غور سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ کام مکمل کیجیے، لکھائی کا خاص خیال رکھیے گا اور یاد رکھیے اس کام کو یاد کرنا بھی آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ اپنی کاپیز وینسڈے کو اسکول میں آ کر چیک کروائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔